بس یہ ایک میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، ویسے روایت میں نے پڑھی نہیں، بہت اہم روایت، پڑھتا بہت. امام کیسا شیعہ چاہتے ہیں، جعفری کیسا ہوتا، شیعہ کیسا ہوتا. ابو بصیر اسدی کوفی کی روایت. ابو بصیر اتنا عظیم صحابی نہیں، اگر میں ذرا سا ابو بصیر کی فضیلت بیان کرنے لگا تو آج کی تقریر ختم ہو جائے. بہت بڑے صحابی، وہ بیٹھے ہیں امام کے پاس، اور یہ وہ ٹائم ہے کہ امام اپنے خاص صحابیوں کو ایک الگ سے ٹائم دیتے ہیں. ایک تو امام کا درس ہے مدینے کی مسجد میں، اور ایک جیسے پرائیویٹ ٹیوشن ہوتی ہے اس طرح پیسے لے کے نہیں، اپنے خاص جو بریلین شاگرد ہیں ان کو الگ الگ. جابر ابن حیان فادر آف کیمسٹری اس کو الگ بلاتے ہیں، ابو بصیر عظیم صحابی اس کو الگ. ابو بصیر کا ٹائم، وہ بیٹھے، دروازے پہ نوکنگ کی آواز ہے. غلام نے آ کے کہا کہ مولا ام خالد آپ سے ملنے آئی. یہ بھی ان 13 عورتوں میں ایک ہے جن کے نام کتابوں میں ہیں کہ یہ امام کی 313 کی آرمی میں جو 13 عورتیں ہوں گی، ویسے 50 عورتیں ہیں لیکن نام خالی 13 کے امام نے بتایا، ان میں کی ام خالد بھی. اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ جو امام زمانہ کی فوج میں 313 ساری دنیا سے سلیکٹ کیے جائیں، ان میں جو 13 عورتیں ہوں گی وہ کتنی عظیم ہوں گی. غلام نے آ کے کہا مولا ام خالد آئی. مدینے کے انتہائی شریف معزز گھرانے کی ایک خاتون، پورے حجاب کے اندر، واجب تو واجب، سنت حجاب بھی کرنے والی، چہرے پہ نقاب، اور آ کے کہا کہ فرزند رسول میں اس وقت ایک فقہی مسئلہ پوچھنے آپ سے آئی. ابو بصیر بیٹھے، امام نے ان کو روک دی. امام نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا. کہا مولا میں کافی عرصے سے بیمار ہوں اور بہت تکلیف والی بیماری ہے. جب تک کہ پین کلر نہیں دنیا کے سامنے آئے تھے بہت ساری بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی تھی، یعنی لائف تھریٹنگ مسئلہ نہیں لیکن تکلیف برداشت نہیں ہوتی. بہت ہی تکلیف والی بیماری. تمام مدینے کے تمام طبیبوں سے میں اپنا علاج کرا چکی، کوئی فائدہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. روایت میں ہے کہ بیماری بھی کبھی اللہ کا ایک تحفہ ہوتی، یا آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا اس کا درجہ بلند ہوتا. ایک رات کا بخار 70,000 گناہان صغیرہ کو معاف کرا دیتا. تو مولا اس پہ نہ مجھے کوئی کمپلین نہیں ہے، جس حالت میں اللہ رکھے. لیکن مومن صاحب عقل بھی ہوتا، بے وقوف نہیں ہوتا. مولا میں نے دیکھا کہ ایسی ہی بیماری مدینے کے بہت سے لوگوں کو ہوئی، انہی طبیبوں کے پاس گئے، انہوں نے علاج کیا، ٹھیک ہو گئے. اب یہ میڈیکل کا اصول جو شریعت میں بھی چلتا کہ بھائی اس طرح سے جج نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کو بھی ویسی ہی بیماری ہو. بیماریوں کے سمٹم تو اتنے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں کہ جب میں بہت ساری بیماریوں کے سمٹم کسی ڈاکٹر سے سنتا ہوں لگتا ہے ہر بیماری میں میرے اندر. کبھی کبھی بخار آتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، ہر بیماری کے 3 4 5 ایسے کامن سمٹم. تو مولا اس نے مومنہ نے دیکھے فوراً کنکلوژن پہ جمپ نہیں لگائی، کہا میری جیسی بیماری اور بہت سے لوگوں کو ہوئی، سب ٹھیک ہو گئے. میں انہی ڈاکٹروں کے پاس گئی کنفرم کرنے کے لیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بیماری الگ الگ ہو مجھے ایک جیسی لگ رہی. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ بیماری ہے، بہت کامن بیماری ہے، یہ مدینے کے کلائمیٹ میں تمہیں بھی ہے ان کو بھی ہے. تو بھائی وہ سب ٹھیک کیسے ہو گئے اور میں کیوں بیمار رہی؟ کہا کہ فی الحال ہمارے پاس اس کی صرف ایک ہی دوا، اور وہ دوا ایسی ہے کہ ہم ان کو تو بتا سکتے تھے، تمہیں بتانے کی ہم میں ہمت بھی نہیں تھی. اب اتنے عزت دار گھرانے کی خاتون اور خود اتنی صاحب تقوا کے 313 کی امام زمانہ کی فرسٹ آرمی کو جوائن کرنے والی عورت، ہمیں ہمت نہیں ہوئی. لیکن تم نے پوچھ لی. ہمارے پاس اس وقت کی میڈیکل سائنس میں اس کا علاج صرف شراب ہے، الکوہل نہیں. الکوہل تو ہر دوا میں ہے، شراب الگ چیز کہ شراب. اب ہم تم سے کیسے کہیں کہ شراب پیو؟ سامنے والے کو بھی آدمی دیکھتا ہے، کچھ چیزوں کی ہمت نہیں پڑتی. پوچھا تو ہم نے بتا دی. میں نے تمام طبیبوں سے جن سے میں نے علاج کرایا تھا 1 by 1 سب کے پاس گئی، سب نے ایک ہی بات کی. اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہی کہ ایسی ہی بیماری دوسروں کو تھی، وہ ٹھیک ہو گئے انہی کی دوا سے. مولا اب میں آپ کے پاس آئی. اچھا دیکھیے یہ پرسنل روایت نہیں ہے کہ ایک مومنہ کا مسئلہ امام سے پوچھا، امام نے جواب دیا. امام نے اس روایت کو اتنا بڑا کر دیا کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا ہر کام اس میں آ گئے. امام کو اس مومنہ کا سوال سن کے یس یا نو،
جبکہ امام اس وقت دوسرے بہت اہم کام میں لگے ہوئے ابو بصیر کہہ دیتے کہ حلال ہے یا حرام. مولا میں آپ کے پاس آئی ہوں, آپ کیا فرماتے؟ امام نے کراس کوشچن کیا. مومنہ کی روایت کو قیامت تک کے مومنین کی روایت بنا رہے. کیا ایک بات تو بتاؤ, جب تمام طبیبوں نے ایک بات کہہ دی ہے تو آخر میرے پاس کیوں آئی؟ اب یہ کراس کوشچن امام کا بظاہر ایسا ہے کہ اعتراض کر رہے ہیں. یہ ہماری قوم میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر وضو کا مسئلہ ہوگا تو عالم کے پاس جائیں, اور نماز کا مسئلہ ہوگا تو عالم کے پاس جائیں, لیکن ہمیں کون سا جاب کرنا چاہیے اس کا عالم سے کیا تعلق؟ ہمیں کہاں مکان لینا چاہیے اس کا عالم سے کیا تعلق؟ ہمیں کہیں کا امیگریشن لینا ہے یا نیشنلٹی لینا ہے نہ لینا اس سے عالم کا کیا تعلق؟ بلکہ یہ تو میں نے شروع والا جملہ بھی بس ایسے ہی کہہ دیا. وضو اور غسل میں بھی کیا جائیں گے؟ ہم کو سب کچھ پتا, ہم سے بڑا مجتہد کون ہے دنیا میں آج, لیکن پھر بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. یہ امام یہ غلط فہمی نکالنا چاہتے ہیں. اب جو لوگ ذرا سا میرے انداز کو اور اسٹائل کو سمجھتے ہیں ان کو معلوم کہ ڈائریکٹ میں انقلاب ایران پہ بات نہیں کر پا رہا ٹائم کی وجہ سے, ٹاپک کی وجہ سے. وہاں بھی یہی بات بھئی, یہ حکومت چلانا اور یہ پالیٹکس میں آنا اور یہ گورنمنٹ رن کرنا یہ کو تھوڑی علماء کا کام. وہ مسجد میں جائیں, مصلی سنبھالے, نمازیں پڑھائیں, پورا ملک چلا رہے ہیں, آخر ان کا اس سے کیا تعلق؟ جس کا کام اسی کو ساجھے. کتنی باتیں ہمارے پاکستان میں بھی لوگوں نے کہیں, وہی لوگ تو اب یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں. بھئی 79 کے پاکستان کے لوگ تھے, بہت کم ہوں گے جو 79 سے پہلے والے ہیں. دیکھ رہا ہوں میں, ان کے ہاتھ بھی کھڑے ہو گئے. نہیں میں مانتا ہوں آپ 79 سے پہلے والے, لیکن بہرحال وہی پاکستان کی باتیں آپ سن رہے تھے. اب امام نے سوال کیا کہ بھئی جب تمام طبیبوں نے ایک بات کہہ دی, مسئلہ صحت کا ہے, مسئلہ میڈیکل کا ہے, میڈیکل کے وہ ماہرین ایک بات کہہ رہے, میرے پاس کیوں آئی؟ اب ام خالد نے عجیب جواب دی. اس جواب نے یہ بتا دیا کہ امام زمانہ کی آرمی کو جوائن کرنے کا کرائیٹیریا کیا. جواب یہ دیا, ابو بصیر کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, نقاب میں چھپا, لیکن آواز سے, انداز سے, ٹون سے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت ہی حیران, پریشان. مولا یہ جو جملہ ہے خالی اس کو سن کے ہی مکمل نہ سمجھیے گا, پوری بات سن لیجیے گا. مولا حیرت کے ساتھ وہ نقاب کے پیچھے سے کہتی, مولا میں نے اپنا امام آپ کو مانا ہے, ان کو نہیں مانا. اب اس کی وضاحت سنی. میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن جب میرا نامہ اعمال کھلے گا, یہ عذاب قبر کا اگلا مرحلہ, یہ ایک ہی ٹاپک, اور اللہ مجھ سے کسی بھی عمل کے بارے میں پوچھے گا یہ کام کیوں کیا, تو میرا ایک ہی جواب ہو کہ میرے آقا اور مولا نے مجھے انسٹرکشن دی تھی اس لیے یہ کام کیا. یہ نہ کہوں کہ میرا دل چاہا, یہ نہ کہوں گھر والے چاہ رہے تھے, یہ نہ کہوں کہ شوہر کی مرضی, یہ نہ کہوں کہ دوستوں کا پریشر تو نہیں. جو کام کے بارے میں اللہ پوچھے, میرا جواب ہر عمل کے بارے میں صرف یہ ہو کہ مجھے میرے امام نے کہا. اچھا قیامت کے دن گناہوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا, بے حجاب کیوں نکلی, کیا کریں, شادی کا موقع تھا, پورے خاندان کا پریشر تھا, شادیوں میں کوئی تھوڑی حجاب ہوتا. نہیں, امام نے کہا تھا, میرا جواب یہ ہونا چاہیے. لیکن قیامت میں خالی گناہوں کا سوال نہیں ہوگا, نیکیوں کا بھی سوال ہوگا. ہم نے نماز پڑھی, پوچھا جائے گا نماز کیوں پڑھی؟ اللہ کے لیے پڑھی, لوگوں کی دیکھا دیکھی پڑھی. میں بعض سینٹرز میں ہر پروگرام نماز سے شروع ہوتا, ایسے بھی لوگ آتے ہیں بغیر وضو کے کھڑے ہو گئے, ایسے بھی لوگ آئے عشاء کی چوتھی رکعت میں آ کے شامل ہوئے, ایک ہی رکعت میں نماز ختم کر دی. پتہ ہی نہیں کہ مغرب کیا عشاء کیا, ایک رکعت کی کوئی نماز ہی نہیں ہوتی, وہ تو دیکھا دیکھی. اب یہ بہت لمبی بات ہو رہی ہے, مختار نامہ آج کہاں چلا گیا؟ آج شب جمعہ, اس لیے مختار نامہ ذرا سا سائڈ پہ ہوا لیکن آ رہا. اب مومنہ کہتی ہے کہ اپنے ہر عمل کے بارے میں قیامت میں صرف ایک جواب چاہتی ہیں. جیسے جناب فضہ سے جب پوچھا تھا نا کہ تم ہر بات قرآن سے کیوں کہتی ہو, تو فضہ کا جواب یہ تھا, وَمَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وہ بھی قرآن کہ جو جملہ اپنی زبان سے نکالتے اس کو لکھنے والے دو فرشتے کرامن کاتبین تمہارے کندھوں پہ بیٹھے. اور ابھی آپ نے دعائے کمیل میں بھی کرامن کاتبین کا لفظ سنا. تو میں چاہتی ہوں اپنی زبان سے اپنا کوئی جملہ ہی نہ نکالوں تو وہ لکھیں گے کیا؟ جو جملہ میری زبان پہ ہو وہ اللہ ہی کا لفظ ہو. تو اللہ اپنے لفظ پہ تو پکڑنے سے رہا مجھے. تو یہ جو فضہ کہہ رہی, یہ مومنہ ایکشن کے حوالے سے کہہ رہی. مولا اگر آپ نے مجھے منع کر دیا, کہا نہیں مت پیو شراب, تکلیف برداشت کرو, اور قیامت میں خدا کہے تم نے سوسائڈ کیوں کیا, میں کہوں نہیں, میں نے اپنی مرضی نہیں چلائی تھی, آقا اور مولا نے کہا. اور اگر آپ کہیں کہ شراب پی لو, جان بچانے کے لیے شراب کی پرمیشن ہے, قیامت میں کہا جائے اچھا جان اتنی پیاری تھی
کہ حرام چیز استعمال کی، میں کہوں نہیں خدا بندہ، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، میرے آقا اور مولا نے مجھے اس کا حکم دیا تھا۔ ابو بصیر کہتے ہیں امام ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، آئے ابو بصیر، کاش یہ جملہ آپ کو پہنچانا تھا، کاش ہمارا ہر شیعہ اس مومنہ کی طرح بن جائے کہ اپنی زندگی کے ہر عمل میں پہلے یہ دیکھے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد عمل کرے۔ یہ چاہیے امام کو شیعہ، یہ کرائیٹیریا